بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام اور تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو ماہ رجب کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ یہ بابرکت اور پاکیزہ مہینہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی مہینہ ہے، جس کی فضیلت اور عظمت نہ صرف قرآن مجید کے آیات میں چھپی ہوئی ہے، بلکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بھی اس کی شان کو خوبصورت اور دل نواز الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات مبارکہ میں فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ یہ الفاظ کس قدر گہرے اور معنی دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس مہینے کو اپنے بندوں کے لیے ایک عظیم تحفہ بنا دیا ہے، جہاں ہر عمل کی قدر اور ثواب آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس مہینے کی حرمت اتنی ہے کہ اسے الشہر العظیم کہا جاتا ہے، اور اس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، ان کی آوازیں سنتا ہے اور ان کی فریادوں پر عنایت کی نگاہ فرماتا ہے۔ تصور کیجئے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سعادت عطا فرمائی۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر آسمانوں کی بلندیوں تک، اور آخر میں سدرۃ المنتہا پر اللہ کا دیدار۔ اسی مہینے کی برکت ہے کہ نیکیوں کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ احادیث میں وارد ہے، اور گناہوں کا کفارہ روزوں سے مل جاتا ہے۔ مثلاً اس مہینے کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کے، اور تیسرے دن کا 1 سال کے۔ باقی دنوں کے روزے تو 1 مہینے کے گناہ مٹا دیتے ہیں، اور ہر نیکی پر اللہ کی رحمت کی لہریں اٹھتی ہیں۔ اس پاک مہینے میں جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے 3 اہم اعمال پر عمل کرتا ہے، وہ نہ صرف اپنے دل کی ہر تمنا اور مراد پوری ہونے کا مشاہدہ کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا خاص اور محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ اللہ اسے اپنا دوست اور ولی کا درجہ عطا فرماتا ہے، اور پھر جو بھی وہ اللہ سے مانگتا ہے وہ عنایت الہی سے اسے مل جاتا ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اگر آپ کی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں، حاجتیں پوری نہ ہو رہی ہوں، یا زندگی کی پریشانیاں، مالی تنگی، صحت کی خرابی یا خاندانی جھگڑے دور نہ ہو رہی ہوں، تو یہ مہینہ آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ اس کی برکات سے اپنی تقدیر کو تبدیل کریں، قسمت کو سنواریں، اور اللہ کی رحمت کی بارش کو اپنے گھر، دل اور پورے خاندان پر نازل ہونے دیں۔ لوگ پورے سال اس کی حسرت میں رہتے ہیں، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے جس میں شیطان کی حرکتوں پر قدغن لگ جاتی ہے، فرشتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اور آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دوستو، سوچیں، یہ موت سے پہلے کا آخری موقع ہے کہ اللہ سے معافی مانگیں، نیکیاں جمع کریں اور جنت کی طرف قدم بڑھائیں۔ کیا ہم اسے ضائع کر دیں گے؟ سب سے پہلا عمل زندگی بھر کی خطاؤں اور گناہوں سے اللہ سے معافی مانگنا، یعنی استغفار، جو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرنا ہے، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی سب لوٹ آؤ اللہ کی طرف تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ عمل نہ صرف گزشتہ خطاؤں کو دھو دیتا ہے، بلکہ مستقبل کی راہ کو ہموار کرتا ہے، رزق میں برکت لاتا ہے، اور موت کے وقت ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ باوضو ہو کر تعوذ اور تسمیہ پڑھیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو شیطان کو بھگا دیتی ہے اور اللہ کی رحمت کو بلاتی ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس کے 19 حروف کی تعداد کے برابر 19 مرتبہ دہرائیں۔ یہ آیت مبارکہ اللہ کا اسم اعظم رکھتی ہے، جس کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو زمین کے عذاب سے نجات ملی۔
جیسا کہ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں بیان کیا ہے کہ جب زمین نے قابیل کو نگلنے کا ارادہ کیا تو اس نے اس آیت کا سہارا لیا اور اللہ نے حکم دیا کہ اسے چھوڑ دیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ امت محمدیہ کو 3 ناموں اللہ، الرحمن، الرحیم سے نوازا گیا ہے جو اس آیت میں موجود ہیں، اور یہ اللہ کی جلالت، رحمت اور مغفرت کی علامت ہیں۔ ایک مجلس میں ایک نابینا شخص نے اس کی برکت سے بینائی کی دعا مانگی تو فوراً عطا ہو گئی، جو اس کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو 19 مرتبہ پڑھیں۔ یہ کلمات اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہیں جو گناہ مٹاتے ہیں، رحمت کی بارش برساتے ہیں، دل کو پاکیزہ بناتے ہیں اور شیطان کی وسوسوں سے نجات دلاتے ہیں۔ بزرگان دین نے وصیت کی ہے کہ ہر لمحہ انہیں زبان پر جاری رکھیں، خاص طور پر رجب جیسے بابرکت مہینے میں، تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو اور زندگی کی ہر مشکل آسان ہو جائے۔ تصور کیجئے جب آپ یہ کلمات پڑھتے ہیں تو اللہ کی نظر رحمت آپ پر ہوتی ہے، آپ کے گھر میں سکون آتا ہے، بچوں کو ہدایت ملتی ہے اور رزق کی نعمتیں بڑھتی ہیں۔ اگر آپ اس پر عمل مستقل کریں تو دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں اللہ کی رحمت کی لہریں اٹھنا شروع ہو جائیں گی، پرانی پریشانیاں ختم ہوں گی اور نئی خوشیاں آئیں گی۔ یہ استغفار کی قدرت ہے کہ یہ موت کے فرشتے کو بھی نرم کر دیتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ اس کی تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ دوسرا عمل، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی تلاوت، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو خوش کرتی ہے، اور یہ عمل امت مسلمہ کا فرض عظیم ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور سلام پہنچاؤ۔ ایک تسبیح 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا کوئی بھی سادہ درود جیسے اللہم صلی علی محمد۔ حدیث میں ہے کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہر دیکھی جس کا پانی شہد سے میٹھا، برف سے ٹھنڈا اور کستوری سے معطر تھا۔ یہ اس خوش نصیب کے لیے ہے جو رجب میں درود پڑھے گا، جیسا کہ ترمذی کی روایت ہے، ایک درود سے 70 نیکیاں اور 70 گناہوں کی معافی ملتی ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی احادیث میں وارد ہے، اور یہ ثواب قیامت تک جاری رہتا ہے۔ یہ دنیاوی مسائل حل کرتا ہے، بیماریاں دور کرتا ہے، مال و دولت میں برکت لاتا ہے اور آخرت میں جنت کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ ایک دلچسپ روایت میں ہے کہ شہد کی مکھی جب پھولوں کا رس چوستے ہوئے درود پڑتی ہے تو وہ میٹھا شہد بن جاتا ہے، اس لیے شہد میں شفا ہے۔ یہی درود کی برکت ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، فیہ شفاء للناس۔ مزید برآں حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کا مہر بھی درود تھا، جس کی برکت سے ان کا ازدواج حلال ہوا، اور روایات میں 20-30 مرتبہ درود کی بات آئی ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ درود رشتوں کی مضبوطی اور خاندان کی خوشحالی کا سبب ہے۔ آج کے دور میں جہاں ہر شخص مالی بحران، صحت کی خرابی یا خاندانی جھگڑوں میں مبتلا ہے، درود پڑھنے سے سکون قلب ملتا ہے، رشتے مضبوط ہوتے ہیں، بچوں کی ہدایت ہوتی ہے اور اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے درود کی برکت سے قرض کی ادائیگی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود پڑھنے والے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ اس عمل کو روزانہ کریں تو آپ کی زندگی میں معجزاتی تبدیلی آئے گی۔
آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے مستحق بن جائیں گے اور امت کی فلاح میں حصے دار ہوں گے۔ یہ درود نہ صرف ذاتی ترقی کا ذریعہ ہے بلکہ مسلمانوں کی وحدت کا بھی سبب بنتا ہے۔ تیسرا عمل، ایک خاص وظیفہ جو حاجتوں کی قبولیت، اللہ کے قرب اور روحانی ترقی کا ذریعہ ہے، اور یہ رجب کا سب سے بابرکت عمل ہے۔ پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر سورۃ الفاتحہ کو 11 مرتبہ تلاوت کریں جو قرآن کی ام الکتاب ہے، ہر نماز کی بنیاد ہے اور جہنم کے 7 دروازوں کو بند کرنے والی ہے، کیونکہ رجب اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے اور اس کی 7 آیات ہیں جو ہر بلا سے حفاظت کرتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ یہ سورت ہر درد کی دوا ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ ہر مشکل آسان کر دیتی ہے۔ پھر دوبارہ 3 مرتبہ درود پڑھیں جو وظیفے کو مکمل کرتا ہے۔ اب اللہ الصمد کو 101 مرتبہ دہرائیں جو اللہ کا عالی شان اسم ہے اور ہر مشکل کی کنجی ہے۔ یہ اسم سورۃ الاخلاص میں آیا ہے، جس کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کو ہدایت دی، آتش نمرود سے نجات ملی، اور یہ رزق، صحت، حفاظت اور ہر حاجت کی تکمیل کا سبب بنتا ہے۔ روایات میں ہے کہ جو شخص اللہ الصمد پڑھتا ہے اس کی ہر ضرورت اللہ پوری فرماتا ہے، اور یہ اللہ کی ذات واحد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کے بعد خشوع و خضوع سے دعا مانگیں، انشاءاللہ ہر تمنا پوری ہو جائے گی، گناہ مٹ جائیں گے، پریشانیاں ختم ہوں گی اور اللہ کی تجلیات نصیب ہوں گی۔ یہ وظیفہ زندگی بھر کی برکات لاتا ہے، عمر میں درازی، رزق میں اضافہ، صحت کی بہتری، خاندان کی خوشحالی اور روحانی اونچائی۔ عادات کی رازداری یہ ہے کہ 7 سورۃ الفاتحہ کی آیات، 19 بسم اللہ کی حروف اور 101 اللہ الصمد کی تعداد اللہ کی تخلیق میں چھپے راز ہیں جو اعمال کو مزید مؤثر بناتے ہیں، جیسا کہ علم عادات میں بیان ہے۔ اگر آپ اسے باوضو، خلوص دل اور مستقل مزاجی سے کریں تو دیکھیں گے کہ بند دروازے کھل جائیں گے، مخالفین خاموش ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمت آپ کے گھر میں رہتی بارش کی طرح برسے گی۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک عابد نے اس وظیفے سے صحرائے بلند کی پیاس مٹائی جو اس کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف ذاتی فائدہ دیتا ہے بلکہ امت کی بھلائی کا بھی سبب بنتا ہے۔ دوستو، یہ 3 اعمال ماہ رجب کے استقبال کا بہترین اور اللہ کے پسندیدہ طریقہ کار ہیں جو آپ کی زندگی کو جنت کا نمونہ بنا دیں گے۔ ان پر عمل سے اللہ راضی ہو جائے گا اور پھر ہر سوال کی قبولیت یقینی ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرتا۔ اگر آپ سستی، غفلت یا دنیاوی مصروفیات کا شکار ہیں تو اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ سال میں صرف ایک بار ملتا ہے اور یہ موت سے پہلے کی آخری کامیابی کا ذریعہ ہے، جہاں شیطان کی فتنوں سے نجات اور اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اسے غنیمت جانیں، روزانہ کی بنیاد پر کریں، گھر میں، دفتر میں یا سفر میں، اور اپنے بھائی بہنوں، رشتہ داروں، دوستوں اور پڑوسیوں تک شیئر کریں تاکہ سب کی روحانی ترقی ہو، دلوں کی پاکیزگی ہو، امت کی وحدت مضبوط ہو اور اللہ کی نعمت سب پر نازل ہو۔ دل کی پاکیزگی اور اعمال کی اصلاح سے حالات خود بخود سنور جائیں گے، رزق کی نعمتیں بڑھیں گی، صحت کی بہار آئے گی اور آخرت کی کامیابی ملے گی۔ یاد رکھیں، یہ اعمال اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کا بندہ بننا کتنا آسان ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اس مہینے کی برکات سے مستفید ہوں۔
ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو نور ایمانی سے بھر دے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔